ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا۔ آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ سودا دراصل راستے میں ہوا تھا۔ وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر واقع تھی۔ اس وقت قیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود نہ تھی، چنانچہ قیمت دینے کے لیے آپ اسے ساتھ لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے تاکہ جلد گھر پہنچ کر اسے قیمت ادا کر دیں۔ دوسری طرف دیہاتی سست سست قدم اٹھا رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کچھ آگے نکل گئے۔ اس دوران اس سے کچھ لوگ گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے گھوڑا خرید چکے ہیں۔ کسی نے اس گھوڑے کی قیمت زیادہ لگا دی، اس لیے دیہاتی وہیں سے پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھوڑا خریدتے ہیں یا نہیں؟ ورنہ میں دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی آواز سنی تو رک گئے، یہاں تک کہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم تو گھوڑا میرے ہاتھ پہلے ہی فروخت کر چکے ہو۔ پر وہ مکر گیا اور بولا، نہیں، گھوڑا آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے گھوڑا میرے ہاتھ فروخت کیا ہے، میں نے یہ تم سے خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار یہ بات فرمائی۔ ایسے میں دیہاتی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گواہ لائے جو یہ گواہی دے کہ میں نے گھوڑا آپ کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ اس دوران وہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے دیہاتی سے کہا، اے شخص، یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ یہی ہے، تو غلط بات کہہ رہا ہے۔ دیہاتی اب نہ مانا۔ ایسے میں ایک صحابی وہاں آ گئے۔ انہوں نے ساری بات سن کر فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں تو نے یہ گھوڑا ان کے ہاتھ پر بیچا ہے۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم گواہی کیسے دے رہے ہو جبکہ تم اس وقت موجود ہی نہیں تھے؟ جواب میں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گواہی دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد خزیمہ جس کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے تو ان کی گواہی کافی ہو جائے گی، کیونکہ ان کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ اس دن سے یہ صحابی یعنی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادتین یعنی دو گواہیاں والے مشہور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے بتوں سے شدید نفرت محسوس کی۔ انہوں نے ایک پرجوش ساتھی عمر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دیا اور بنو ختمی کے تمام بت توڑ ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو غزوات کا دور شروع ہو گیا۔ ابھی غزوات میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، جن میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو اس موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوغ ختمی نبوت کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ یہ جھنڈا لہراتے گئے اور اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے ہتھیار دھوپ میں خوب چمک رہے تھے اور ان کی چمک آنکھوں کو کھیرا کر رہی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضری دی اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوم رہا ہوں۔ ان کا خواب سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم اپنا خواب پورا کر لو۔ یہ سن کر آپ والہانہ انداز میں آگے بڑھے اور آپ کی پیشانی کو چوم۔ دیکھنے والوں نے اس وقت رشک محسوس کیا کہ کاش یہ سعادت انہیں ملی ہوتی، یہ خواب انہوں نے دیکھا ہوتا۔ قبیلہ اوس کے لوگ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شرف پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ
جنگ صفین میں شہید